बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, पाकिस्तान की सियासी तारीख में तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने सियासत के डायनेमिक्स को यकसर तौर पर तब्दील करके रख दिया है। 2013 में पहली बार इमरान खान ने धांधली और 4 हलके खोलने की आवाज़ उठाई और फिर ये आवाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहचान बन गई कि जब भी धांधली होगी तहरीक इंसाफ उस धांधली का रास्ता रोकेगी। और फिर आने वाले सालों ने यह साबित किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इस नारे के साथ आवाम को अपने साथ किया और स्ट्रीट पावर में हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा हमने इस जमात के अंदर जो है वो देखा है। व्यूअर्स, वक्त गुजरता गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई, हुकूमत को गिरा दिया गया, फिर इलेक्शन में आप गए और इलेक्शन में जब रियासत आपके खिलाफ थी, जब लोगों को पकड़ पकड़ कर दूसरी जमातों में धकेला जा रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही थी, लोगों को दूसरे निशानात पर इलेक्शन लड़ने पर मजबूर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका बल्ले का निशान छीना, इस पर मोहर लगाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने। इन तमाम हालात में जो डायनेमिक्स थी अब पाकिस्तान के अंदर बदल चुकी हैं। तहरीक इंसाफ ने ऐसे ट्रेंड्स पाकिस्तान के अंदर जो है मुतारिफ करवाए जिससे ये जमात जो है ना सिर्फ सोशल मीडिया की ताकत से दोबारा घर घर पहुंची, बल्कि मुख्तलिफ निशानात होने के बावजूद जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने है। लेकिन हुआ क्या, इस जमात के इस मैंडेट को कुछ लोग जो है वो अभी भी हजम नहीं कर पा रहे। ये पहली बार पाकिस्तान की सियासी तारीख में हुआ है जी, जहां पर डायनेमिक्स बदले, जहां पर नए ट्रेंड्स जो है मुतारिफ करवाए गए, वहीं पर जो ऑर्गेनाइज्ड किस्म की धांधली हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ एक हलके का बीज, ये जो एक वाइट पेपर है, जारी किया है। और ये हलका है जी NA 130, नवाज शरीफ साहब को जहां से जितवाया गया और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो जेल में हैं उनको यहां से हरा दिया गया। अगर आप इस जो 77 पेजेस का गौर से जायजा लेना तो इसमें जो हकाइक हैं वो एक एक पोलिंग स्टेशन से रिलेटेड जो हैं वो कौम के लिए एक विसल ब्लोर है। और आपको यकीनन ये जो पैटर्न से धांधली के, इसको समझने में आसानी हो जाएगी। व्यूअर्स, आपको बता दें कि ये 77 सफ़ात सिर्फ नवाज शरीफ की इस हलके के नहीं हैं, बल्कि इस निज़ाम को समझने के लिए और इस धांधली को समझने के लिए आपको जो है आपकी रहनुमाई करेंगे। इन 77 पेजेस के अंदर नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ मानसेरा से हारे हैं बल्कि लाहौर से भी वो हार चुके हैं, और इसका जवाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने नहीं दिया, बल्कि इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में बॉल दोबारा फेंक दी गई। अब केसेस कैसे आगे बढ़ाए जाएंगे, ये एक बुनियादी सवाल है, क्योंकि 2013 के आज भी मुकदमात आपको अदालतों में चलते हुए नजर आएंगे। व्यूअर्स, फॉर्म 45 का एक कंप्रीहेंसिव एनालिसिस किया गया, कितने पोलिंग स्टेशंस हुकूमत के, इलेक्शन कमीशन के जारी किए गए पोलिंग स्टेशंस का नतीजा फॉर्म 45 के मुताबिक, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो फॉर्म्स जो पोलिंग स्टेशंस पर दिए गए। एक तकाबली जायजा है जो रखा गया। व्यूअर्स, इस तकाबली जायजे पर तफसील से बात करने और आपको पोलिंग स्टेशन वाइज ये हकाइक आपके सामने रखने से पहले मैं आपको ना कुछ चीज़ें आपके सामने रख दूं कि ये सिर्फ 77 नशिस्तों का मामला नहीं है, ये 180 नशिस्तों का मामला नहीं है, ये 17 सीटों का मामला नहीं है, ये पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ जो सीटें हराई गई उसका मामला नहीं है, बल्कि ये उन बयानात से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जवेद लतीफ़ साहब क्या कहते रहे इस धांधली के बारे में कि ये हुकूमत जो बनने जा रही है ना भाई, ये 8 फरवरी वाली नहीं बल्कि 9 फरवरी वाली। ये मैंने नहीं कहा था, ये नून लीग के अपने घर से आवाज़ उठी, जवेद लतीफ़ साहब ने कहा। फिर शाहिद खान अब्बासी साहब पार्टी को छोड़ गए, लेकिन उनकी सोच और क्या कह रही है वो बता रही है कि किस तरह इमरान खान के वोट पर जो है वो डाका डाला गया और कुछ लोगों को बिठाया गया। और फजल रहमान साहब के अगर आप बयानात को सुने तो ये कहते हैं कि हम भरपूर सलाहियत रखते हैं पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी शहबाज हुकूमत को, जिसे आसिफ अली जरदारी साहब ने आइंस्टाइन कह दिया है इस मौजूदा वक्त का, इनकी हुकूमत को गिराने के लिए। और तमाम फार्मूले उलट जो है वो पढ़ सकते हैं और तमाम फार्मूलों का जो तोड़ है वो फजल रहमान साहब के पास है। उन्होंने भी कहा कि ये एक जाली हुकूमत है। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं
کہ اصل میں ہوا کیا اور غلطیاں کہاں کہاں پر کی گئی ہیں. اگر آپ ان نمبرز کو دیکھیں نا, میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ٹوٹل جو فرسٹ فارم ہے 45 جن میں غلطیاں اور جن میں تبدیلیاں کی گئی وہ ہیں جی 68. ٹھیک ہے, ٹوٹل ووٹس ایڈڈ فار نواز شریف صاحب کے لیے 91,262 ووٹوں کا تحفہ دے کر نواز شریف کو جو ہے وہ جتوایا گیا. نمبر آف فارم 45 ود اوور رائٹنگ 52. 45 فارم 45 فارم کچھ ایسے تھے جن کی تعداد 52 ہے, جن میں مکمل طور پر تحریر کے اوپر تحریر جو ہے وہ چڑھائی گئی ہے, ایک نئی تحریر لکھی گئی, نمبروں کو تبدیل کیا گیا. پھر 45 فارم 16 ایسے تھے جو مکمل طور پر فیک تھے, اور جو فارمز پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے اور دوسری طرف سے جو فارم جاری کیے گئے اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, سب سے حیران کن بات ہے نا, ایوریج ٹرن آؤٹ جو ہے 60 جو پولنگ اسٹیشنز تھے فارم 45 کے مطابق 89% رہا, 89%. اور اوریجنل فارم 45 کے مطابق جو ٹوٹل سیٹس ہیں جہاں پر یہ سب کچھ جو غلطیاں کی گئی, جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہ 377 ہیں, اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو 269 لیڈ تھی 27,763 کی, جبکہ نواز شریف صاحب کے 106 یعنی پولنگ اسٹیشنز میں وہ جیتے, جہاں پر لیڈ تھی انہیں 5,465 کی. اب یہ نمبرز جو انہوں نے دیے ہیں, میں آپ کے سامنے نا جو زیادہ کمپریہنسو انالیسز ہے ایک پولنگ اسٹیشن کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. فارم 45 کے جو ریزلٹس تھے ان کے مطابق جو پہلے جو اوریجنل ہیں ان میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو 1,11,149 ووٹ پڑے, اور نواز شریف صاحب کو صرف 88,851 ووٹ جو ہیں وہ ڈالے گئے. اب فارم 45 جو ہے فارم 47 کی پیداوار کا جو ریزلٹ تھا وہاں پر کیا ہوا, ڈاکٹر یاسمین راشد کو 1,04,485 ووٹ یعنی جو لیڈ تھی اسے کم کر دیا گیا, اور فارم 47 میں نواز شریف کو 1,79,310 1,79,310 جو ہیں وہ ووٹ ڈالے گئے. اب یہ فارم 47 ہے. اب ہم ایک تقابلی جائزہ لے لیتے ہیں ایک پولنگ اسٹیشن کا جہاں پر نتائج کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا, اور جو لفظ استعمال کیا گیا ہے انیٹمی آف رابری ان NA 130. مقابلہ ہے یاسمین راشد صاحبہ کا نواز شریف سے. پولنگ اسٹیشن نمبر 1 میں نمبر آف پولنگ ایجنٹ سگنیچرز آن الیکشن کمیشن P45 جو فارم 45 ہے اس کے اوپر موجود نہیں ہے, کسی بھی پولنگ ایجنٹ نے اس پر دستخط نہیں کیے. پولنگ اسٹیشن 1 جو نتیجہ جو تھا وہ الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ جاری کیا, بلکہ اس پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کلیئر قسم کی ایک اوور رائٹنگ جو ہے وہ کی گئی ہے. پھر ہم پولنگ اسٹیشن نمبر 6 کی اگر بات کریں تو وہاں پر جو ایکچول ووٹس تھے یاسمین راشد صاحبہ کے 380 ہیں, جبکہ نواز شریف کو جو ایکچول ووٹ پڑے 235, اور ان کو 235 کو 1235 جو ہے وہ کر دیا گیا کیونکہ یہ آسان تھا. اور ٹرن آؤٹ جو ہے جو انکریز ٹرن آؤٹ دیکھا گیا وہ 38 سے جو ایکچول ہے بڑھا کر 90%, یعنی یہ کوئی چھوٹا ٹرن آؤٹ نہیں ہے. اور جو دستخط موجود ہیں وہاں پر یعنی انہیں بعد میں کیا گیا, یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اور اسی طرح پولنگ اسٹیشن نمبر 18, 21 اس کے ساتھ ساتھ نیو فیک فارم 45 جو کریٹ کیا گیا پولنگ اسٹیشن 24 کا, اور پولنگ ایجنٹس کے سگنیچرز ڈن بائی دا سیم پین اینڈ پرسن. اور وہ جو ہے کہ ایک ہی پین, یار خدا کے لیے پین تو بدل لیتے, اگر تم نے غلطی اپنے چوری کرنی تھی تو چوری تو ڈھنگ سے کرتے, چونکہ یہ لوگ عقل سے پیدل ہیں اور اب پیدل چلتے ہوئے انہوں نے یہ فارم جو ہے دوبارہ سے کریٹ کیے. اٹس اے ونڈرفل ورک ڈن بائی جی پاکستان تحریک انصاف. اور اب قوم کے سامنے عدالتیں جو مرضی فیصلہ دیں, جیسے مرضی حالات ہوں, لیکن قوم کے سامنے یہ 77 پیجز جو ہیں اس الیکشن کو کس طرح ریگ کیا گیا, یہ ایک مکمل کہانی کلائمیکس کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی قوم کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہے. اور ویورز آپ کو یہ خبر دے دیں کہ صدر عارف علوی صاحب کو الوداع کہہ دیا گیا اور آخری گارڈ آف آنر جو ہے انہیں دے دیا گیا, انہوں نے ایوان صدر جو ہے وہ چھوڑ دیا. آج پاکستان کے اگلے صدر کے انتخاب جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے, اور کے پی اسمبلی کا باقی 5 ایوانوں کے ساتھ جو ہے اس وقت مقابلہ ہے. اگر میں صرف ایک جملے میں یہ کہوں کہ کے پی اسمبلی سے اچک زئی صاحب جو ہیں وہ اگلے صدر منتخب ہو گئے,
تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ باقی جو اسمبلیز ہیں وہاں پر نمبرز کچھ اور بتا رہے ہیں، لیکن کے پی اسمبلی واحد اسمبلی ہوگی جس نے جو اسدزئی صاحب ہیں انہیں ملک کا اگلا صدر جو ہے اس کا انتخاب میں انہیں جتوا دیا ہے، یعنی ان کی پوری سپورٹ جو ہے کے پی سے ہمیں اس وقت جو نظر آ رہی ہے۔ اب نمبرز کیا ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ویورز آپ کو بتا دیں کہ عارف علوی صاحب کا دور جو ہے نا وہ اس میں کنٹروورسیز رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف بھی انہیں تنقید کا نشانہ بناتی رہی، اور ایک وقت میں عارف علوی صاحب سے جو ہے وہ خوش نہیں تھے عمران خان صاحب۔ آرمی ایکٹ کے معاملے کے اوپر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ میں نے دستخط نہیں کیے، لیکن ٹویٹ کے ذریعے وہ کہتے تو رہے، لیکن بعد میں وہ آرمی ایکٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب وہ ملک میں موجود نہیں تھے تو صدر عارف علوی صاحب کی جگہ چیئرمین سینٹ نے اس بل کو پاس کروایا جس کے ذریعے، یعنی الیکشن ایکٹ کو پاس کروایا جس کے ذریعے نواز شریف کی سزا 5 سال اور پھر ختم ہو گئی، اور وہ اب اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں۔ ویورز اس وقت کچھ سوالات ہیں کہ آنے والا جو صدر ہے وہ کون ہوگا، اور اسمبلیز میں اس وقت کیا پوزیشن میں 1 بائی 1 آپ کے سامنے یہ تمام جو نمبرز ہیں میں رکھ دیتا ہوں۔ اگلے صدر آصف علی زرداری صاحب کس طرح سے بننے جا رہے ہیں جی؟ ایک تو 4 صوبائی اسمبلیاں اس میں ووٹ ڈالتی ہیں، سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان ملک کے نئے صدر کا چناؤ کریں گے، اور آئین کے تحت صدارتی الیکشن کے لیے چیف الیکشن کمشنر ریٹرننگ افسر ہوں گے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں جو پولنگ ہے وہ آج صبح 10 سے شام 4 بجے تک جو ہے وہ جاری رہے گی۔ کس کی پوزیشن مضبوط ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آصف علی زرداری کو 205 ووٹ اور محمود خان اچکزئی کو 96 ووٹ ملنے کا امکان ہے۔ اب یہ کمپوزیشن کیا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایم کیو ایم نے زرداری صاحب کو ووٹ دے دیا تو قومی اسمبلی سے 227 ووٹ مل سکتے ہیں، اور ایم کیو ایم نے باقاعدہ طور پر اس کا اعلان جو ہے وہ نہیں کیا۔ سینٹ سے آصف علی زرداری کو 55 ووٹ اور محمود خان اچکزئی کو 24 ووٹ ملنے کا امکان ہے۔ بلوچستان اسمبلی سے سابق صدر کو 45 ووٹ اور سنی اتحاد کونسل کے امیدوار کو 17 ووٹ مل سکتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی سے جو فارمولے کے تحت یعنی 6.1 کا فارمولہ اس وقت طے کیا گیا، اس کے ذریعے آصف علی زرداری صاحب کو یہ 6.1 فارمولہ کیا ہے جی کہ جو کمپوزیشن ہے 65 سے اب تقسیم کرتے ہیں جو بلوچستان کے نمبرز ہیں، اور 6.1 اگر ارکان اسمبلی ہوں تو ان کا 1 ووٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ آصف علی زرداری صاحب کو 36 ووٹ، محمود خان اچکزئی کو 18 ووٹ ملنے کا امکان ہے۔ سندھ اسمبلی سے 2.8 کے فارمولے کے تحت آصف علی زرداری صاحب کو 52 ووٹ اور محمود خان اچکزئی کو 6 ووٹ ملنے کی توقع ہے، اور خیبر پختونخوا اسمبلی سے 2.42 فارمولے کے تحت آصف علی زرداری کو 11 ووٹ اور محمود خان اچکزئی کو 38 ووٹ مل سکتے ہیں۔ یہ بڑا نمبر ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ جو کے پی اسمبلی ہے انہوں نے اپنا صدر جو ہے وہ چن لیا، اور کے پی اسمبلی محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں انہیں ملک کا اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ نامزد کرتے ہیں۔ باقی اسمبلیز کا رزلٹ اوبیسلی اس میں ایڈ اپ ہوگا تو ڈیفرنٹ ہوگا۔ اب مجموعی ووٹوں کی تعداد یعنی اکثریت والے صدر منتخب کس طرح ہوتا ہے جی کہ ایم کیو ایم کے 22 ووٹ ملنے کی صورت میں آصف علی زرداری صاحب کو جو ان کے ووٹس ہیں ان کی تعداد 426 ہو جائے گی، اور اس سارے پروسیس کو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے نا تو جان بوجھ کر کنٹروورشل بنایا گیا۔ میں اس کی طرف بھی آؤں گا، لیکن کچھ سوالات ہیں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، چونکہ ان سوالوں کے ذریعے ویورز آنے والا کل کیا ہوگا اور ملک کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، کیونکہ ہم نے عارف علوی صاحب کے دور میں دیکھا کہ بہت سارے قوانین آئے اور اس کے اوپر عارف علوی صاحب کی ریزرویشنز بھی موجود ہیں۔ یعنی لاسٹ ٹائم جب اسمبلی کا سیشن کال نہیں کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس امید کے ساتھ اسمبلی کا سیشن کال کرتا ہوں کہ یہ جو مخصوص نشستوں اور اس جو اسمبلی کی مکمل تعداد کا معاملہ ہے اسے مکمل کر لیا جائے گا اور اسے حل کر لیا جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوا۔ امید رہ گئی اور جو میلہ تھا وہ کوئی اور لوٹ کر لے گیا۔ ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ زرداری صاحب کے ایوان میں انٹری کیا اس وقت پیغام جو ہے وہ دے رہی ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ زرداری صاحب کے آتے ساتھ ہی نا بہت ساری قانون سازی ہوگی، اور یہ جو نمبر ہے نا اس وقت پارلیمنٹ کا یہ 2/3 اکثریت کو کراس کر گیا ہے۔ ہمارے دوست بہت سارے جو ہمیں سنتے ہیں جذباتی ہیں، اور جذبات ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، جذباتی لوگ ہی سچے ہوتے ہیں، یہ میرا ماننا ہے۔ لیکن ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ہمیں جذبات کے ساتھ ساتھ حقیقت پسندانہ بھی ہونا چاہیے، حقیقت کو سمجھنا چاہیے، وقت کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا
کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے حکومت نہ بنانے کا فیصلہ بالکل ٹھیک کیا. یہ آپ کی اپنی رائے ہے اور اس کا احترام جو ہے وہ اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح آپ دوسرے لوگوں کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں, اسی طرح جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے, سنی اتحاد کونسل نے فضل الرحمان صاحب سے بات کی, اسد کیسر خود چل کر گئے, ماضی کے بیانات موجود ہیں. جس طرح اچکزئی صاحب کے حوالے سے ماضی کے بیانات موجود ہیں لیکن آپ خود چل کر گئے اور انہیں آپ نے اپنا صدارتی امیدوار بنا دیا. تو اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا, بات ہونی چاہیے تھی. اب نقصان کیا ہوا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم نے ماضی میں بھی بہت ساری قانون سازی ہوتے ہوئے دیکھی ہے. ایسے ہی ہوا نا, آپ نے نیب قوانین کو بنا دیا, تبدیل کر دیا اور بہت سارے لوگ جو تھے اس پہ بہتی ہوئی گنگا میں انہوں نے ہاتھ دھوئے. ایسا ہی ہوا. آپ نے الیکشن ایکٹ اس میں دیکھ لیں کہ نواز شریف کی سزا ختم ہو گئی 5 سال, اور کس طرح سے وہ سسٹم نے, اس پارلیمنٹ نے انہیں کلین چٹ دی. 16 ماہ کی حکومت کے اندر ایسے ایسے قوانین بنائے گئے جس سے مخصوص خاندانوں کو فائدہ پہنچا, سیاستدانوں کو فائدہ پہنچا. پاکستان کی عوام کے لیے ایک ایسا قانون موجود نہیں ہے جو اس 16 ماہ کی حکومت نے بنایا ہو. اب 2/3 اکثریت ملنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے بھائی کہ اب یہ اپنی مرضی کی آئین سازی کریں گے, قانون سازی نہیں, آئین سازی کریں گے. آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے. سیاسی جماعتوں کی بقا جو ہے نا اور پاکستان کی ترقی آپس میں جڑی ہوئی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹولہ سارے چور اکٹھے ہو کر حکومت چلائیں اور کہیں کہ دیکھو ہم جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے. ایک سیلف چیک ہوتا ہے, اپوزیشن کا یہ کردار ہوتا ہے. جب اپوزیشن ہی نہیں ہوگی, جب اسے آپ ختم کر دیں گے تو پھر معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک تو قانون سازی, یہ جو آئین میں ترمیم کی جو بات کی جا رہی ہے, کچھ 9 مئی کے حوالے سے کچھ نئے قوانین بنائے جائیں گے اور پھر آئین کے اندر ترمیم کی بات بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. 2/3 اکثریت کے لیے 224 ووٹس جو ہیں آپ کو درکار ہوتے ہیں اور حکومتی اتحاد جو ہے یہ نمبرز کو عبور جو ہے وہ کر چکا ہے. اب آصف علی زرداری صاحب کا اس ایوان میں کیا کردار ہوگا؟ ایک تو جی انہوں نے بیلنس کریٹ کرنا ہے, اور بیلنس وہ کیسے کریٹ کریں گے؟ ان کی یہ کوشش ہوگی کہ مریم, اپنے بیٹے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پھر شہباز شریف صاحب کے درمیان جو ہے وہ ایک برج کا کردار ادا کریں. اچھا ویورز, آپ کو یہ بتا دیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے سامنے جہاں پر بہت سارے چیلنجز ہیں وہیں پر آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے لیے کیا مانگیں گے, کیونکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ان سے تقاضا کریں گی. کیونکہ میں نے آج یعنی وہ جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن کے اندر بیٹھی ہیں وہ ضرور یہ تقاضا کریں گی اور بار بار آپ کو, آپ کے ضمیر کو جو ہے وہ جھنجھوڑیں گی کہ آپ نے الیکشن کے اندر سیاسی جو قیدی ہیں انہیں چھوڑنے کی بات کی تھی, لیکن آپ کی حکومت کے اندر عمران خان جیل میں ہے. تو یہ وہ پوائنٹ ہوگا جس کے اوپر سیاست ہوگی. جب بھی شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ بات نہیں مانیں گے تو اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ سیاست ہمیں آصف علی زرداری صاحب کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ادھر سے بلاول کو کہیں گے شور مچاؤ, ادھر سے کہیں گے میں سمجھاتا ہوں, بچہ ہے. تو یہ ہمیں ایک پارلیمنٹ کے اندر سب کچھ جو ہے وہ ہوتا ہوا اس طرح سے نظر آ رہا ہے. اور آخر میں آپ کو یہ بتائیں کہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے 9 مئی کے حوالے سے فیصل واڈا کی جانب سے, اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ نہ کوئی ڈیل ہے اور نہ کوئی ڈھیل ہے, اور 9 مئی کے حوالے سے سخت احتساب ہوگا اور اس کے لیے ترمیم کرنی پڑی تو ہوگی. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ 2/3 اکثریت کتنی خطرناک جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے. 9 مئی پر ڈیل یا ڈھیل کون مانگ رہا ہے؟ اچھا, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جی ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات جو ہے وہ بار بار کہی گئی, اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائی جائے. اگر موجودہ حکومت صرف نعرہ لگا کر نواز شریف, شہباز شریف یہ آ جائیں میدان میں کہ جناب احتساب ہوگا, یہ صرف کافی نہیں ہوگا. قانون کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا. ہم نے پچھلے 9-10 ماہ کے اندر جب سے یہ واقعہ ہوا عدالتوں میں کوئی پیش رفت ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. آپ کے سامنے ہی ہے, ثبوت موجود نہیں تھے. پروسیکیوشن اپنا کام جو ہے وہ کرنا چاہتی تھی لیکن ان کے پاس ثبوت موجود نہیں تھے, اور ثبوتوں کی بنیاد پر آپ نے 9 مئی کو اسٹیبلش کرنا تھا, لنک کریٹ کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف کا, عمران خان کا اور
جو मास्टर माइंड थे इस पूरे वाक़े के अगर कहीं पर कोई मौजूद हैं, तो अब एक चीज़ शहबाज शरीफ साहब ने नारा लगाया, दूसरी तरफ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से भी एलामिया जारी किया गया। अब क्या होगा कि कानून साजी होगी। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये प्रोसेस, सबूत अब आगे कैसे चलेंगे और ये 2/3 अक्सरियत क्यों ख़तरनाक है। 9 मई वाक़यात पर अब क्या नई सख्ती हो सकती है। फ़ौजी अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात को समरी ट्रायल के ज़रिए ठिकाने लगाकर जल्द सज़ाएँ दी जा सकती हैं। नंबर 1, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की बजाय दीगर सिविलियंस के लिए स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बजरिया कानून साजी बनाई जा सकती है, यानी स्पेशल कोर्ट्स बना दी जाएं और वहाँ पर ये कहा जाए कि लगाओ इन सबको ठिकाने। फिर 9 मई वाक़यात को रियासत के खिलाफ एक संगीन जुर्म जो है वो करार दिया जा सकता है और इसकी खसूसी सज़ा बजरिया कानून साजी जो है वो तजवीज़ की जा सकती है। ठीक है जी। फिर 9 मई वाक़यात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो एक दरार आज भी बरकरार है। शेर अफजल मरवत साहब का एक दावा, और उन्होंने क्या कहा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात वैसे ही हैं जैसे 9 मई की रात को थे, यानी कोई पेश रफ्त जो है वो नहीं हुई और कोई बर्फ़ नहीं पिघली। तो फिर डील कैसी और ढील कैसी, ये सवाल ही बेमानी है। ये बातें महज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाव में रखने के लिए जो हैं वो की जा रही हैं। अब सवाल भी ये है कि 9 मई का बयानिया कामयाब क्यों नहीं हुआ। आपको एक बात ये याद रखनी है कि कानून के लिहाज से ये केस बहुत ही कमज़ोर था, चूँकि सबूतों की बुनियाद पर किसी को सज़ा जो है वो दी जा सकती है। ये नहीं कहा जा सकता कि जनाब हमला करने वाले, बिल्कुल जिन्होंने हमला किया उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सबूतों की बुनियाद पर यह साबित किया जाए कि हमला करने वाले कौन थे, उनकी शनाख्त की जाए और साबित किया जाए कि इन्होंने हमला किया, किसके कहने पर हमला किया और हमले की नौयत क्या थी। फिर उसके बाद कानून में जो दफ़ात हैं वो उन पर लागू होंगी और फिर सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी। लेकिन अब 9 मई के बयानी के ऊपर ऑब्वियसली एक सीरियस कंसर्न जो है वो पाया जाता है। लेकिन देखना ये होगा कि बदला लेते लेते, एहतसाब करते करते कहीं हम पाकिस्तान को ना भूल जाएं, आवाम को ना भूल जाएं, क्योंकि वो मैंडेट जो पाकिस्तान की आवाम ने किसी जमात को दिया उसका एहतराम करना उन तमाम लोगों पर आयद होता है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फ़ैसले कर रहे हैं, पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट से बाहर, उन तमाम लोगों के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो इस मैंडेट का एहतराम करें। क्योंकि अगर इस मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया तो जब से ये हुकूमत बनी है हम लोगों के घरों में दौरे देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या ये दौरे पाकिस्तान की आवाम को जो है किसी मकाम पर पहुँचाएँगे। पाकिस्तान की आवाम का मसला है जी भूख है, पाकिस्तान की आवाम का मसला नौकरियाँ हैं, पाकिस्तान की आवाम का मसला जो है वो छत है, जो रोटी कपड़ा मकान के नारों में तो आपको मिलेगा, लेकिन ये मकान पाकिस्तान की आवाम को कब मिलेगा या आवाम जो है वो लामकान रहेगी, ये सवाल आज भी भुट्टो के ज़माने से ये शुरू हुआ सवाल और आज भी 2024 में ये सवाल आवाम के ज़ुबानों पर है। और ज़ुबानें ये सवाल पूछ पूछ कर जब थक गई, ज़ुबान बंदी वक्त ने उनकी कर दी, तो ये सवाल अब उनकी निगाहों में है कि हमें रोटी कपड़ा और मकान जो है वो कब मिलेगा। खैर ये पाकिस्तान की सियासी जमातों का मसला नहीं है, ये मसला नहीं है इनका मसला सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार में रहना है और अपने झूठे इक़्तिदार को जो है वो तूल कैसे देना है। ये सारा दिन बैठ कर ना ड्राइंग रूम्स में यही खेल खेलते रहते हैं कि कौन वज़ीर दाखिला होगा, कौन वज़ीर दिफा होगा, किसको हम जो है ख़जाने की कुंजी देंगे, पंजाब का सीएम कौन होगा, इत्तेहाद वफाक में किसके साथ करना है, किसी का मुंह बंद करने के लिए 2/3 अक्सरियत लेनी है तो फिर उसका मुंह कैसे बंद किया जाएगा। फारूक सत्तार साहब के हवाले से कहा जा रहा है जी, मैं तो हैरान रह गया, और उन्हें अब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो है वो वजारत दी जाएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ज़रूर सवाल करो फारूक सत्तार से कि उसकी काबिलियत क्या है और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या वोट का हक दे सकता है या नहीं दे सकता। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए आने के बाद।